تو دیکھیے جو تاکیدی مستحبات کے اندر سے ہے بہت زیادہ تعزیت کرنا. اچھا تعزیت جو ہے وہ دفن سے پہلے بھی کی جا سکتی اور تعزیت جو ہے وہ دفن کے بعد بھی کی جا سکتی. البتہ زیادہ افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد تعزیت کی جائے. کم سے کم تعزیت کی مقدار یہ ہے کم سے کم کہ آپ صاحب مصیبت کے پاس اس طرح سے حاضر ہو جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ لے. ملتا ہے جملہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو صرف آپ کو دیکھ لینا یہ اس کے دل کو بہت تسلی پہنچاتا ہے اور اس کی آتش غم ٹھنڈی ہونے لگتی. یعنی صرف آپ کا کسی کے پاس تعزیت کے لیے جانا. اور پھر یہ بھی مستحبات کے اندر سے ہے کہ ایسی باتیں آپ کریں اس کے پاس جا کر جو اس کے دکھ کو کم کر دیتی. مثلا دنیاوی مصیبتوں کے سریع الزوال ہونے کو بیان کرنا. امام خمینی نے جو لکھا ہے اس کے سامنے یہ باتیں بیان کریں کہ دنیاوی تمام مصیبتیں بہت جلدی گزر جاتی ہیں, یہ بہت عارضی ہیں اور دنیا فانی اور سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور خود اس شخص کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ہم سبھی لوگوں کی موت بہت زیادہ قریب ہے. یا ایسی روایات اس کے سامنے پیش کریں, ایسی احادیث اس کے سامنے پیش کریں کہ جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہو. مثلا اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو مثلا وہ والی مختلف روایت پیش کرنا کہ وہ بچہ کس طریقے سے والدین کی شفاعت کرے گا. یا ساقط شدہ بچہ جو ہے وہ حالت غضب میں جنت کے دروازے پر جھگڑا کرے گا پروردگار عالم سے کہ جب تک میں اپنے والدین کو لے نہ لوں گا جنت میں داخل نہ ہوں گا. تو دیکھیے یا یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعزیت کا ثواب ہے وہ اس عورت کو ملتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو, اس سے تعزیت کرنے کا. اور یتیم سے بھی تعزیت کا ثواب بہت زیادہ ہے. دیکھیے اور تعزیت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ روایات کے اندر آیا ہے کہ جو ثواب اس وقت اس صاحب مصیبت کو مل رہا ہے جس کے گھر میں وہ موت ہوئی ہے, اتنا ہی ثواب اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا جو تعزیت کے لیے آیا ہے. جیسے ہی وہ تعزیت کرے گا, روایات کا جملہ یہ ہے کہ خدا اس کو فوراً کرامت کا ایک لباس پہنا دے گا. حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات کے اندر جو بہت مشہور مناجات ہے اس میں کہا کہ پروردگارہ ایسی عورت سے تعزیت کا کیا ثواب ہے کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ قیامت کے دن اس وقت جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا میں اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لوں گا. یہ اس کا ثواب بتایا گیا. ایک اور چیز جو احکام کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ تعزیت کے لیے عام طور پر یہ اس کی مخالفت زیادہ تر ہو جاتی ہے ان افراد جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے ان کے گھر ٹھہرا جائے. اور کھانا کھانا تو شدید کراہیت رکھتا. اس کی تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا ذرا تھوڑا سا شاید اگلی نشست میں. تو جملہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے نہ بیٹھا جائے. البتہ کھانا 3 دن تک بھیجنا مستحب ہے, لیکن خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, جیسے اکثر لوگ اس کے بعد جاتے ہیں اور گھر کے اندر بریانی اور قورمہ اور اس کے بعد ڈکار لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بوٹی صحیح طرح سے گلی نہیں تھی. اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ انتہائی یعنی شدید ترین مکروہ ہے میت کے گھر ان ابتدائی 3 دنوں کے اندر کھانا کھانا. البتہ کھانا بھیجنا مستحب ہے. ہاں البتہ صاحب مصیبت خود اگر اس بات کا تقاضا کر رہا ہو یا اس کو کھلانا مقصود ہو اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اگر کھا لیں تو چلیں, وہ پھر بھی بہرحال حرام کی حد تک تو بات نہیں ہے, مکروہ ہی ہے. لیکن عام طور پر جو اس کو ویسا ایک رسمی طور پر ایک پریکٹس بنا لیا گیا وہ بہت نامناسب. اچھا اب تعزیت کے لیے ایسے جملے کہنا, دیکھیے مولا کے سامنے بھی یہ چیز ہوتی تھی. مولا نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے اوپر ایک شخص بہت ہی غمگین کھڑا ہوا ہے. مولا اس کے پاس تشریف لے گئے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا ماتا امی و ابی و اخی, مولا میری ماں, میرے باپ, میرے بھائی سب انتقال کر گئے اور ان کی جدائی اور غم مجھے مارے ڈال رہا ہے. امام نے اب دیکھی جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ تم صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ چلے گئے, تمہیں بھی تو آخر چلا جانا ہے, کیا تم کیا ساری قیامت تک یہیں پر رہو گے؟ یعنی جو مفہوم تھا جملوں کا کہ کیا تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے؟
دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم تقوی سے کام لو اور تم صبر سے کام لو، اور بہترین اجر خدا تم کو دے گا۔ اصول کافی کے اندر صبر کرنے سے متعلق تقریباً 125 روایات ذکر ہوئی صبر سے متعلق۔ تو بہرحال مولا نے اس طرح کے جملے کہے جو کہ مستحب ہے تعزیت کے وقت کہنے کے۔ کوفے کے اندر معلوم یہ چلا چھٹے امام کو اطلاع کہ مفضل ابن عمر جو امام کے ایک صحابی ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ امام خود تو خیر مدینے میں تھے۔ امام نے تعزیت کا ایک پیغام بھجوایا۔ اچھا دیکھیے، اگر مثلا مرنے والا کسی اور جگہ پہ تھا، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ اس کے لواحقین کو تعزیت بھجوا رہے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ مثلا فون کے اوپر چلیں تعزیت کر رہے ہیں، خط ہی لکھ دیں، اتنی زیادہ تاثیر کہ خود چند دن پہلے میرے اپنے دوست کے بیٹے کا سعودی عرب کے اندر انتقال ہوا ٹریفک کے حادثے میں، جس کی عمر 4 سال تھی بچے کی۔ بہت زیادہ اس کا جو ایک دکھ بھری ایک ای میل میرے پاس آئی کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے، اور اس طرح کی اس نے بہت سی باتیں لکھی۔ اس کے بعد ایک میں نے انہی احکام کے پیش نظر کچھ اس کو روایات لکھ کے بھیجی کہ وہ تم سے کہیں زیادہ مہربان پروردگار عالم کے جوار میں چلا گیا ہے، وہ تم سے کہیں زیادہ وہ اس وقت خوش وہ وہاں پر ہے۔ اور بہت ساری وہ روایت لکھیں کہ جنت کے دروازے پر وہ کھڑا ہو جائے گا، اور جب تک تم لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا جب تک وہ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد یعنی صرف ان احادیث کو ذکر کرنے سے اتنا فائدہ اس کو ہوا کہ اس کے بعد میں ایک شکریہ کی ای میل آئی کہ بہت زیادہ میرا غم اور تکلیف اس کو پڑھ کے کم ہو گئی۔ یعنی یہ روایات واقعی یعنی کہ لوگ ویسے تو عام طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن روایات یا ائمہ معصومین کی احادیث ان کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ صبر کرو، خدا بہتر کرے گا، اس طرح کے کوئی بھی بہرحال جملے ہوتے ہیں۔ تو امام نے مفضل ابن عمر کے بیٹے کے انتقال کے اوپر ایک تعزیتی پیغام بھجوایا۔ اور سماع ایک امام کے ایک اور صحابی تھے، سین میم الف عین ہے سماع، کہا کہ سماع کوفے جاؤ اور مفضل سے یہ بات جا کر کہنا۔ دیکھیے اب امام نے جو جملے اس سلسلے میں کہے، مفضل سے یہ بات جا کر کہنا کہ دیکھو میرے بیٹے اسماعیل بھی انتقال کر گئے۔ اب امام نے دیکھی جو الفاظ کو کہلوائے، اور صبر سے کام لو، اور دیکھو کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ٹھہرنا ہو۔ جہاں پر ہمیشہ ٹھہرنا ہے اس کا وعدہ تو کل پورا ہوگا۔ تو بہرحال یہ امام نے ایک تعزیتی جملے اس طرح سے کہلوا کر بھجوائے۔ تو کبھی بھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ کو کچھ احادیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ آپ صاحب مصیبت کو وہ احادیث اور روایت سنائیں، تاکہ اس کا غم تو صرف آپ کو دیکھنے سے، چاہے آپ ایک جملہ نہ بھی کہیں تو بھی اس کی آتش غم سرد پڑنے لگتی۔ چاہے جائے گا کہ اگر آپ ائمہ کی اور معصومین کی روایات اس کے سامنے اجر و ثواب کی پیش کریں تو کتنا اس کے دل کو تسلی ہوگی۔ اچھا اب یہ جو بات تھی اس کے اندر جو سماع راوی تھے جو لے کر گئے تھے پیغام، ان کی ایک بات تھوڑی سی اور بتا دوں۔ کچھ ہی عرصے بعد سماع کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی کہ سماع بالکل مفلس ہو گئے، مقروض ہو گئے، پائی کو محتاج ہو گئے، اور حج پہ بھی نہ جا سکے کہ امام سے ملاقات کرتے۔ اگلے حجوں کے اندر جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا سماع تم پچھلے سال حج پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا اپنی پورے دل کے پھپولے انہوں نے پھوڑ دیے امام کے سامنے، اور انتہائی غم کے جذبات کا اظہار کیا کہ مولا پائی کو محتاج ہو گیا ہوں۔ اچھا اب دیکھیے اس سے بھی بات کا اندازہ لگائی کہ اتنے قریبی صحابی، ہم یہ سوچتے ہیں جیسے کہ اکثر سوالات بھی آتے ہیں کہ بھائی اگر مثلا ہم نے زیارت عاشورہ اگر پڑھی ہوئی ہے صاحبان ایمان میں کسی نے، تو پھر آخر زلزلے سے لوگ کیوں ہلاک ہو گئے؟ یعنی پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم پر کوئی بھی مصیبت ایک بھی آنی ہی نہیں چاہیے۔ ہم سمجھتے نہیں کہ مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں اور یہ اس طرح کی ناگہانی آفات اور ان کے اوپر صبر، اور تو ہمیں آخرت کے اندر کتنا بڑا اجر و ثواب دلانے والی چیزیں۔ اگر یہ چیزیں اگر سب کچھ روک لی جائیں تو شاید بالکل تہی دامن ہی ہمارے پاس ہو جائے۔ اعمال کا ویسے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ذخیرہ کہ ہم خدا کے سامنے پیش کر سکیں، ہاں البتہ جس میں خدا خود بخود ہی ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے اجر و ثواب کو قہرن ہی ہمارے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے خوب اپنے غم کے جذبات کا سامان مولا کے سامنے اظہار کیا۔ تو امام نے کہا کہ سماع صبر سے کام کیوں نہیں لیتے تاکہ لوگ تم پر رشک کریں، اور یہ بات یاد رکھو اے سماع کہ اگر تم نے بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا تو خدا بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور تمہارا تمام کیا کرایا اکارت ہو جائے گا۔